اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، فرعونوں نے مصر پر 3300 سال تک حکومت کی تھی۔ پیارے دوستو، تاریخ میں 33 فرعون گزرے ہیں۔ ہر فرعون کو تقریباً 100 سال کا اقتدار ملا تھا۔ پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آخری فرعون کا مقابلہ ہوا، یہ پانی میں ڈوبا اور اس کے ساتھ ہی فرعونوں کا اقتدار بھی ڈوب گیا۔ فرعون ختم ہو گئے اور ریت نے ان کے محلات کو ڈھانپ لیا اور سارے محلات ریت کے چھوٹے بڑے ٹیلے بن گئے اور ان ٹیلوں کے ارد گرد لشکر کا شہر آباد ہو گیا۔ ان ٹیلوں میں سے کسی ایک ٹیلے پر ایک چھوٹی سی مسجد بنا دی گئی۔ پیارے دوستو، 1900 کے شروع میں کھدائی شروع ہوئی تو فرعون کا محل ریت سے برآمد ہوا تو پتہ چلا کہ یہ مسجد فرعون کے خصوصی دربار کے اوپر بنائی گئی ہے۔ یہ مسجد آج تک قائم ہے۔ پیارے دوستو، اوپر مسجد اور نیچے فرعون کا دربار ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے میرے اللہ کی نشانی، یہ ہے میرے اللہ کی شان۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتا ہے کہ ہر عروج کو زوال ہے اور اس محل کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و بڑائی کی صدائیں گونجتی رہی، جس کے رہنے والوں نے کبھی خدائی کے دعوے کیے تھے۔ پیارے دوستو، اذان کی اس گونج کی ایک شخص الفاظ کی اس طرح منظر کشی کرتا ہے کہ میں 5000 سال پرانے محل کی کھڑکی میں کھڑا ہو گیا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے سورج کی سرخیاں نیل کے پانی میں گھل گئی اور اس کے ساتھ ہی فرعون کا محل آواز یعنی کہ اذان کی آواز سے گونج اٹھا۔ میں نے زندگی میں ہزاریں اذانیں سنی، یعنی کہ ہزاروں آوازیں سنی، اذانیں سنی، لیکن فرعون کے محل میں اذان کی آواز کا اپنا ہی سرور تھا۔ مؤذن کی آواز کا اتار چڑھاؤ محل کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی اور دیواروں پر لگی تحریروں کو پیغام دے رہا تھا کہ دنیا کے ہر فرعون کو زوال ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام دائمی اور حق ہے۔ اس دنیا میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہر چیز کا ہے۔ مجھے اذان کی اس آواز میں فرعون کا مجسمہ اداس دکھائی دیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ جیسے وہ اپنے گزرے تکبر پر افسوس کر رہا تھا۔ پیارے دوستو، حقیقت یہی ہے کہ ہر عروج کو زوال ہے۔ جن لوگوں نے اپنی دولت اور بادشاہت کے غرور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو للکارا، آج وہ بے بس اور لاچار پڑے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اور دولت کام نہیں آتی۔ اسی کے ساتھ دوستو، آج ہم اپنی اس ٹاپک کا اختتام کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو اگلے ٹاپک کی طرف لے کر چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ جب ملک الموت نے شداد بادشاہ اور اس کی امی کا جان نکالا تو رونے لگے۔ تو دوستو، آپ کو بتاتے ہیں کہ ملک الموت شداد اور ان کی ماں کا جان نکالتے وقت کیوں رہے۔ پیارے دوستو، جب ملک الموت نے شداد کی جان نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت سے فرمایا کہ اے عزرائیل، یہ بتاؤ کبھی تمہیں جان نکالنے میں کبھی کسی انسان پر ترس آیا یا رحم آیا؟ تو ملک الموت نے عرض کیا کہ مجھے البتہ 2 جگہ بہت ہی زیادہ ترس آیا اور رونا بھی آیا، اور ان دونوں کی روح نکالتے ہوئے مجھے رونا بھی آ گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کہاں کہاں؟ ملک الموت نے عرض کیا کہ ایک تو اس موقع پر جبکہ ایک جہاز سمندر میں تیرتا ہوا چلا جا رہا تھا اور اس میں بہت سارے آدمی اور عورتیں سوار تھی جنہیں ایک موقع پر رات ہوئی اور اس سمندر میں گھٹائیں چھا گئی اور سخت بارش شروع ہوئی، بہت ہی تیز بارش ہوئی اور ساتھ ہی طوفان بھی شروع ہو گیا، جس سے وہ جہاز پاس ہو گئی، یعنی کہ ڈوب گئی اور اس کے تمام مسافر مر گئے۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس جگہ ایک تختہ یعنی کہ ایک تخت بہتا ہوا آ رہا تھا۔ اس اندھیری رات میں سمندر میں غوطہ لگا رہا تھا، جس پر ایک مہیلا یعنی کہ ایک عورت بھی ہے جس کو پیدائش کے درد ہو رہے ہیں، اور اسی خطرناک جگہ پر مولا اس عورت کے شکم سے بچہ پیدا ہوا۔ مولا ادھر بچہ پیدا ہوا اور ادھر تیرا حکم نازل ہوا کہ عورت کی جان نکال لی جائے۔ بس اے مولا کریم، اس وقت میں نے اس عورت کی جان نکالنے کو تو نکال لی،
لیکن اس بیچارے بچے پر مجھے رونا آ گیا، مجھے ترس آ گیا کہ ایسے نازک وقت میں اس کا کون مددگار اور سہارا بنے گا اور کون محافظ ہوگا۔ اور اس وقت مجھے ترس آیا کہ جب میں نے سداد بادشاہ کی میں نے جان نکالی، کیونکہ وہ ایک نظر دیکھنے کے لیے اپنی بنائی ہوئی بہشت کے لیے بہت کچھ میرے سامنے رویا اور عاجزی اور مناجات کی، مگر میں نے تیرے حکم کو پورا کیا اور اس کی روح قبض کر لی۔ لکھا ہے کہ ملک الموت سے ارشاد خدا بندی ہوا کہ اے قبض الارواح، ایک بچے پر تو ترس کھایا؟ عرض کیا کہ حضور، ایک بچے پر اس کی بے بسی دیکھ کر اور ایک بادشاہ سداد پر اس کی تمنائیں خاک میں ملتے دیکھ کر دو جگہ مجھے بہت ہی زیادہ رونا آیا اور رحم آیا اور ترس بھی آیا۔ پھر ارشاد خدا بندی ہوا کہ اے ملک الموت، یہ ایک ہی جگہ تو رحم آیا؟ عرض کیا نہیں میرے مولا، دو جگہ۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اور کہا کہ اے اسرائیل، وہ تختے پر بہتا ہوا بچہ سداد ہی تو تھا جس کو ہم نے اپنے فضل و کرم سے پرورش فرمایا اور اس بے کس کو کتنا بڑا بادشاہ بنا دیا۔ دیکھا تم نے میری قدرت کا تماشا۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی سب کا پالنے والا ہے، وہ جو چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے ویسا کر کے دکھا دیتا ہے۔